السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ٹاپ 10 وزارتیں ہیں ان کو ایوارڈ عطا کیے، اور یہ ایک تقریب تھی جو منعقد کی گئی، اور اس میں ٹاپ 10 جو وزارتیں ہیں ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ اب یہ جو وزیر اعظم صاحب نے درجہ بندی کی ہے، اس کی کس بنیاد پر کی گئی ہے اس کو نہ میں جانتا ہوں نہ عوام اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ وزارتوں کو ایوارڈ دیے گئے، اور اس پر پھر بہت ساری بات چیت شروع ہوئی، اور خاص طور پر اس تنقید کو اس وقت ہوا اور زیادہ ملی کہ جب خود حکومتی جو وزراء تھے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی، اور وزارت خارجہ نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پر کوئی عمران خان صاحب کو خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس ویڈیو میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت سیاسی نظام ہے وہ سیاسی نظام کس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ اس درجہ بندی کے اوپر جو ٹاپ 10 میں جو سب سے سر فہرست رہے وہ مراد سعید رہے، اور مراد سعید کو پہلا انعام ملنے کے اوپر بعض مرتبہ بڑی زو مانی باتیں کی گئیں، اور ایک پروگرام میں جو غریدہ فاروقی کا پروگرام ہے اس پر بھی اس پر کلام ہوا، جس کی وجہ سے پیمرا نے اس پروگرام کو اور ٹی وی چینل کو نوٹس بھی دیا۔ لیکن اس پروگرام میں جو کچھ جملے کہے گئے، اور اس کے بعد پھر جو ٹرینڈ چلا ہے ٹویٹر پر جو آپ سب جانتے ہیں، G4 گھٹیا یا G4 پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارے ٹرینڈز جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر کس گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ اور آج صبح مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، کوئی زیادہ دکھ نہیں، بہرحال میں حیرانگی کی کیفیت میں ضرور رہا کہ جب میں نے مولانا کا ایک کلپ دیکھا کہ اس میں بھی وہ کسی تقریب میں ہنستے ہوئے اور کہا لگاتے ہوئے اسی طرح کے زو مانی جملے ادا کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اخلاق کی کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو الزامات دیتے ہوئے کسی طرح کی کوئی حدود اور قیود کا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکرز کو اور جو ہماری پولیٹیکل اشرافیہ ہے وہ خاص طور پر اس موقع پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور وہ ذرا سوچے کہ ہم کس جانب بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہمارے عوام بھی کس طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، پھر ہمارے سیاستدان جو ہے، اور ہر جماعت کے ساتھ اس کی ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے، اور ایک یہ سوشل میڈیا وار شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خاندانوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اور اس میں پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم الزام کس طرح کا لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے جب میں اس طرح کی گفتگو اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے سنتا ہوں تو مجھے بہرحال بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، اور میں تھوڑا سا خوف زدہ بھی ہوتا ہوں کہ ہم بڑی تیزی سے کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے مذہبی علماء، ہمارا دینی طبقہ یہ عوام کے لیے ایک رہنما کا کردار ادا کرتا ہے، لیکن ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر مختلف جلسوں میں جو دینی قیادت ہے وہ بھی دوسروں کو باقاعدہ گالیوں سے نوازتے ہیں، اور رہ گئی بات ہمارے پولیٹیکل جو حضرات ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے پر بیان بازی سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی جگہ وہ فل اسٹاپ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں بہرحال اس کی مذمت ہی کرنی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں پر موجود ہیں، جہاں جہاں ہمارا انفلوئنس ہے، جہاں پر ہم بیٹھیں وہاں پر یہ بات ضرور کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھا شہری ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اخلاقیات کا خیال رکھیں، بیسک جو ایتھکس ہیں اس کا ہم خیال رکھیں۔ اگر ہم نے آج اس کا خیال نہیں رکھا تو کل آنے والی جنریشن کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں۔ یہاں پر اس ویڈیو کا مقصد میرا نہ حکومت کو فیور دینا ہے، نہ حزب اختلاف کو، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دونوں ہی طرف سے جب بات کی جاتی ہے تو اسی طرح گالی گلوچ ہوتی ہے، اسی طرح ہم ایک دوسرے کو ان الفاظ سے یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے، نہ ہی اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہماری اقدار اس کی اجازت دیتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں۔ لیکن آپ جس جگہ پر بھی موجود ہیں، اگر آپ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یا اگر آپ کسی بھی جگہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں، کسی دینی جماعت کا حصہ ہیں، تو کم سے کم آپ ہر جگہ پر اس کی مذمت ضرور کریں کہ جب ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں تو
تو جھوٹ سے گریز کریں، جب ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں گالم گلوچ سے گریز کریں، جب ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم قرآن مجید کے اس حکم کو ضرور یاد رکھیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایک دوسرے کو اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔